अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की नेशनल असम्बली में होने वाली तकरीर तो देखी ही होगी। आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ इस पर तबसरा करेंगे और साथ साथ हमास ने जो ट्रंप प्लान का जवाब दिया है उस पर बात होगी और देखेंगे कि मामलात अब किस जानिब बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब रुख करेंगे और इस हवाले से भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया गया उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे और शो के आखिरी हिस्से में हम भारत के आर्मी चीफ के उस बयान पर बात करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात की है। ये बयान आखिर इस वक्त ही क्यों? तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी थैंक यू मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने तो बरमला इस चीज़ का इजहार किया था जो कि रात के वक्त हो भी गया। हमास ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। तो क्या अब हम ये उम्मीद रखें कि गज़ा में जंग बंदी हो जाएगी और अमन की जानिब अब कदम बढ़ते हम देखेंगे कुछ? इससे पहले कि हम इससे बात करें, वज़ीर ख़ारजा अपने जो हमारे हैं उनको देख न लें। जी जी, जिस तरह आपने जिक्र भी किया अपने इब्तिदाई नेशनल असम्बली में जो तो स्पीच प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनाइए तो सही कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा नेशनल असम्बली में। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान। जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना आखिर में। शमा भी आ जाएगी, शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहां वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। क्या चल रहा है बासित साहब? मालूम नहीं वज़ीर ख़ारजा हमारे इतने गुस्से में क्यों हैं, इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। तंग बहुत किया है ना? नहीं, तंग बहुत नहीं किया है। वज़ीर ख़ारजा की तो देखिए ज़िम्मेदारी है ना कि जब पार्लियामेंट में आते हैं तो जो सवालात तो उठेंगे, अपोजिशन हंगामे भी करेगी, लेकिन वज़ीर ख़ारजा का एक अपना डिमीनर होता है, अपना एक कंडक्ट होता है जी, उस हिसाब से ही रखना चाहिए। अब जो बात हो रही है बिल्कुल दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने इतनी जल्दी क्यों की। ट्रंप का पहले ट्वीट देखने के बाद जो प्लान उन्होंने साथ लगाया 20 नुकाती प्लान, वो देख तो लेते ना। अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं था, और इस पर काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत उछाला है, बल्कि भारत के मीडिया ने भी बहुत उछाला है। वो कौन सा प्लान था जो इनको दिखाया गया था? वही मतलब हमने देखिए पहले भी डिस्कस किया था कि जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की जॉइंट स्टेटमेंट आई थी ट्रंप से मुलाकात के बाद, उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। और मुझे नहीं लगता अब ये वैसे ही कहानियां डाल रहे हैं। अच्छा। लेकिन प्लान वही था जो बस प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जो था। सही। अब उनको एहसास हुआ है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन ठीक है, अगर वो चल जाता तो चल जाता, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सबको हर चीज़ों चूँकि पब्लिक में ले आते हैं तो एम्बैरेसमेंट भी होती है। इनका ख्याल ये था कि इस तरह पब्लिक में नहीं आएगा, तो जिस तरह वो आया तो उनको थोड़ा सा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो बातें कर रहे हैं इल्हाम तो नहीं होना। भाई प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, उनको पहले देखना तो चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है, या उनके ऑफिशियल्स को देखना चाहिए, और उसके बाद अपना आप वेलकम करें या जो भी रिस्पॉन्स है वो दें। ये क्या कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही नहीं हुई थी, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू अभी आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर अपने शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम कर दिया, और उनके जो है पॉइंट्स को 20 जो प्लान है। तो इस किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ जल्दबाजी है और दूसरी तरफ गुस्सा है वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि दिफा नहीं कर सकते ना चीज़ों का।
اور پھر شمع جنیجو کے بارے میں جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مناسب نہیں ہے. بالکل. اب آپ نے مان لیا ہے کہ آپ کے وہ لیٹر آف کریڈٹس میں جو آپ نے لیٹر سائن کیا تھا اس میں نام نہیں تھا, لیکن انٹوراج میں تھا نا. انٹوراج میں جب ایک بندہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پاس بھی مل گیا ڈیلیگیٹ کا اور اس نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی. تو اتنی مطلب خواجہ آصف صاحب نے نہیں مانا, اسے پرابلمس کریٹ ہو گئے. وہ سارا ملبہ دفتر خارجہ پہ ڈالنا چاہتے تھے, وزیر خارجہ کو یہ بات منظور نہیں تھی. ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار صاحب میں کچھ پولیٹیکل پرابلمس پہلے بھی رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ معاملات چلتے رہیں گے. لیکن اس قسم کی اب جو ہے نا یہ کانٹروورسیز پیدا ہونے کی وجہ سے اچھا بھلا وزٹ تھا نیو یارک کا, اس کو خراب کر دیا. یا خراب تو خیر نہیں ہوا, لیکن توجہ اصل موضوعات سے ہٹ کے اس چیزوں کی جانب چلی ایشو پہ آ گئی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. بٹ ان اینی کیس دس از ہاؤ وی ورک ان پاکستان. اب دیکھیے نا, پہلے جو بیان دیا یا جو پارلیمنٹ میں بھی جس قسم کی بات کی نیشنل اسمبلی میں ہمارے وزیر خارجہ نے, اس کے مقابلے میں اب حماس نے, جس طرح ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ حماس بالکل انکار بھی نہیں کرے گا اور اقرار بھی نہیں کرے گا, کوئی نپت اللہ جواب دے گا دونوں کہ بھئی ہم جو ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ شقیں تو ہیں جن پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, ہاسٹیجز بھی ریلیز ہو سکتے ہیں. بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا تھا کہ کن پہ عمل ہو سکتا ہے اور کن پہ نہیں ہو سکتا, اگر مگر ہو سکتا ہے. اگر مگر تو وہ اگر مگر کی بات انہوں نے کی اور انہوں نے ٹرمپ کو اپریشیٹ بھی کر دیا حماس نے. اور اس کے جواب میں جو آج فارن آفس نے بیان ایشو کیا ہے, دس از ہاؤ تھنگس شوڈ بی ڈن. مطلب وزارت خارجہ نے بالکل کانٹیکسٹ میں رہ کر اس کا جواب دیا ہے. اس میں دیکھیے انہوں نے 1967 کے بارڈرز کی بات کی ہے, القدس الشریف کی بات کی ہے. یہ جواب ہوتا ہے نا. آپ تھوڑا سا, اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن وزیر خارجہ اور ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں, تھوڑا حوصلے کے ساتھ, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا چچڑا پن بھی اچھا نہیں ہوتا, چاہے آپ نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو. ایک مدبرانہ طریقے سے آپ جواب دیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں جو حماس نے جواب دیا ہے. جی. حماس کے جواب بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بیلنسڈ, اور جو ہم توقع رکھ رہے تھے اسی طرح بیان آیا. کیونکہ دیکھیے حماس بھی نہیں چاہے گا نا کہ مزید تباہی ہو, مزید فلسطینی شہید ہوں. تباہی تو خیر بے شمار اب اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس سے زیادہ کیا تباہی ہو سکتی تھی. لیکن جس طرح ہمارا خیال یہی تھا کہ کچھ شقوں پہ تو فوری طور پہ ایگری کر سکتے ہیں. اب انہوں نے تمام جو یرغمالی ہیں اسرائیلی ان کو چھوڑنے کی بات کر لی ہے, which makes sense. اور اگر وہ 48 ہیں جس میں سے 28 ان اینی کیس مرے ہوئے ہیں, ان کی اگر لاشیں دینی ہیں, حوالے کرنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور 20 جو زندہ ہیں وہ بھی یرغمالی واپس کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کر دی. اب اس کی کیا کس طرح یہ ہوگا, اس میں اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یرغمالی بھی ریلیز کیے ہیں حماس نے, اور اسرائیل کی جانب سے بھی جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا گیا. تو ایک میکنزم ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. بالکل. تو کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے, اس میں ڈیلے بھی نہیں ہو سکتا, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ایک اور سوال اس سے پیدا ہو گیا نا, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تھوڑا سا نتنیاہو کو سرپرائز دے دیا ہے. وہ کیا؟ کیونکہ حماس نے جب یہ اسٹیٹمنٹ کل رات ایشو کی, اس وقت آپ سمجھیے کہ امریکہ میں دوپہر کا وقت ہوگا یا شام کا وقت ہوگا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے سنڈے شام کا وقت دیا تھا حماس کو. اور اس کے بعد پھر حماس نے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی کہ جی ہمیں تو یہ سب کچھ منظور ہے. سب کچھ منظور سے مراد یہ ہے کہ ہم یرغمالی اور فوری طور پہ رہا کرنے کو تیار ہیں. اچھا, اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ زبردست کام ہو گیا, اور اس سے لگتا یہ ہے کہ حماس اب ویلنگ ہے ٹو ہیو پیس ان دا ریجن. اور انہوں نے اپریشیٹ انڈائریکٹلی کر دیا دبے دبے الفاظ میں حماس کو, اور ساتھ میں نتنیاہو سے کہہ دیا اسرائیل کو کہ بمباری جو ہے فوری طور پہ اب بند کر دی جائے. سیز فائر کی بات نہیں کر رہا, جو اس وقت بمباری ہو رہی ہے وہ فوری طور پہ بند ہو جائے, تاکہ اس سارے پروسیس کو ایک موقع دیا جانا چاہیے. اب نتنیاہو کو ابھی تک تو بمباری ہو رہی ہے. نتنیاہو نے جو ریسپونڈ کیا
اس کو حماس کی اسٹیٹمنٹ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس میں انہوں نے نتن نے یہ نہیں کہا کہ ہم بمباری روکنے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے حماس کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یا کوئی بات نہیں کی جو کہ آپ توقع رکھ سکتی ہیں نا، حماس کو تو اپریشیٹ نہیں کر سکتی جی۔ تو اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہو گئی، اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کس طرح اس سے آگے بڑھا جائے۔ تو اب بمباری روکنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیک پہ ہے، کیونکہ دیکھیے حماس نے، یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی میرے خیال میں جانتے ہوں گے اور نتن بھی جانتے ہوں گے کہ جو 20 نکاتی پروگرام یا پلان پیش کیا گیا تھا، حماس اس کو منعن تو نہیں مانے گا، جی، اس میں جو ہے ایک مذاکراتی عمل چلے گا، صحیح، لیکن یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کسی حد تک کامیابی ہے کہ ایک ہی گو میں جو وہ کہتے تھے کہ آپ انسٹالمنٹس میں نہیں بلکہ ون گو میں ہی آپ تمام ہاسٹیجز جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کریں، تو حماس نے ایک بات تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مان لی نا، جی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ فوری طور پہ سیز فائر کی جانب جائیں، اگر وہ عارضی ہے تو اس کو مستقل کریں، تاکہ پھر جو دوسرے ایشوز ہیں جس پہ حماس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کے کنسنسس سے ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانا چاہتے ہیں، حماس نے بھی جو بورڈ آف پیس ہے نا کہ انٹرنیشنل ایک ڈرانزیشنل اتھارٹی ہو، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور میرے خیال میں وہ اس سے ایگری نہیں کرنا چاہتے، نہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے جو ڈس آرممنٹ ہے یا اپنے ویپنز وہ گیو اپ کر دیں، اس کی بات بھی نہیں کی، وہ سارا انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو شکیں ہیں وہ فلسطین کے کنسنسس سے ہوگی، فلسطین کے اندر، یعنی حماس، اسلامک جہاد، پیلیسٹینین اتھارٹی، جتنے بھی فلسطینی لوگ ہیں ان کے کنسنسس سے آگے بات چلے گی، مانی یہ کہ وہ اپنی جو جد و جہد حق خود ارادیت کو اس کو گیو اپ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم وڈرا کر جاتے ہیں، گورننس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، لیکن ٹیکنوکریٹس کی جو حکومت بنے گی وہ انڈیپینڈنس ہونے چاہیے اور تمام جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کی مشاورت سے ہونے چاہیے۔ صحیح، تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھنا ہے کہ وہ کتنا نتن کو مجبور کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ بمباری رکیں اور جو اس وقت تباہی مچ رہی ہے غزہ میں وہ نہ ہو۔ صحیح، اور پیس پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکے۔ سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر۔